مجھے کامیابی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے منہ میں سونے، چاندی، سلور، تانبے یا پیتل کا کوئی چمچ نہیں تھا۔ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والے لاکھوں خاندانوں میں سے کسی ایک خاندان میں پیدا ہونا کون سی خوش بختی کی بات سمجھی جا سکتی ہے؟ معاشی پشماندگی کی چکی میں پسنے والے 8 بچوں کو قسم پرسی کی حالت میں پالنے کی ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے میرے ماں باپ، جنہوں نے خوشحالی کی کبھی شکل نہ دیکھی، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر محرومیوں کی سولی پر چڑھی ہوئی میری ماں کڑتی ترستی اور لاچار زندگی جیتے جیتے بالآخر ہار گئی۔ میرا باوقار مزدور باپ کے ساتھ شانہ بشانہ مشقتوں کا بوجھ بانٹتے بانٹتے میری ماں اتنا تھک گئی کہ خاموشی سے ہمیشگی کے آرام کو اپنا لیا۔ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ ماں کی بیماری لا علاج نہیں تھی۔ امی کو بروقت اسپتال نہ پہنچوا سکنا اور صحت کی بنیادی سہولتوں سے محرومی ان کی موت کا سبب بنی۔ سوچتا ہوں امی جلدی اسپتال پہنچ جاتی تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ پھر سوچتا ہوں بھلا ایک گدھا گاڑی آخر کتنی تیز چل سکتی ہوگی۔ آج نئے ماڈل کی شاندار گاڑیوں میں گھومتا ہوں تو امی کی بے بسی یاد آتی ہے اور سخت رلاتی ہے۔ کاش میں اپنی امی کے لیے اس بے بسی کے لمحے میں کچھ کر سکتا، لیکن میں تب اتنا چھوٹا تھا کہ یہ تک احساس نہ تھا کہ میں نے کھویا کیا ہے۔ میں اس لیے روتا تھا کہ سب بہن بھائی روتے تھے، بلکہ کئی بار تو اس لیے روتا تھا کہ چپ کروانے کے لیے بابا جان نے ٹافی یا ایک بسکٹ یا کچھ اور اس سے لے سکوں۔ سوچتا ہوں کاش امی تھوڑا سا انتظار کر لیتی تو آج میں انہیں دنیا کے سب سے اچھے اسپتال لے آتا اور ہر قیمت پر ان کے لیے خدا سے چند سانسوں کی التجا کرتا۔ میرا بچپن پریشانی، محرومی اور تنگ دستی کی داستان تھا۔ خواہشوں کی جستجو تو دور کی بات، ضرورتوں تک بھی رسائی نہ تھی۔ اپنی پسند کے کپڑے کبھی نہ پہنے، امیر رشتہ داروں کی طرف سے بھیجے گئے پرانے استعمال شدہ کپڑے پہن کر گزارا کیا۔ چمکتے دمکتے الیکٹرانک کھلونوں کی بجائے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے کھلونوں پر ہی اکتفا کیا۔ زندگی میں ہر چیز کی کمی تھی، تنگ دستی، غربت، بیماری، بے بسی اور مایوسی کا راز تھا۔ زندگی محرومیوں سے بھری پڑی تھی۔ گھر کا جذباتی ٹمپریچر خطرناک حد تک پہنچ چکا تھا۔ ہاتھ تنگ ہیں کہ الفاظ سن سن کے کان پک گئے تھے۔ زندگی ادھار پہ چل رہی تھی، روز مرہ کے سودا صرف کے لیے ادھار، مالک مکان سے ادھار، دودھ والے سے ادھار، حتیٰ کہ اسکول کی فیس بھی ادھار۔ ہر مہینے ٹیچر کلاس سے نکال دیتے، جاؤ گھر سے فیس لے کے آؤ۔ گھر سے بس ایک جواب آتا، ابھی پیسے نہیں ہیں۔ کئی بار تنگ آ کے گھر میں سے کوئی کہتا فیس نہیں ہے، ماسٹر صاحب سے کہو ہمارے نام کاٹ دیں۔ آج پیچھے مڑ کے دیکھوں تو ان تمام محرومیوں، تنگ دستیوں اور مشکلات کے باوجود مجھے اپنا بچپن یادگار محسوس ہوتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم اپنا کھیل کا سامان بھی خود ہی بنا لیتے تھے۔ ماں باپ غریب ضرور تھے، لیکن شعور، علم ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ ابو نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اعلیٰ درجے کی شاعری لکھتے تھے۔ اردو زبان پر انہیں اردو دانوں کی طرح عبور حاصل تھا۔ بے سر و سامانی اور وسائل کی شدت قلت کے باوجود ان کے لباس، گفتار اور طرز عمل سے وقار رکھتا تھا۔ محنت، سچائی اور بلند آزمی میں نے انہی سے سیکھی۔ امی خاص طور پر چاہتی تھیں کہ ان کے بچے پڑھیں، اسکول جائیں۔ ابو نے 6 بیٹوں کے ہوتے ہوئے کبھی کسی کو اپنے ساتھ کام میں نہیں لگایا۔ خود مشقتیں جھیلیں، لیکن بچوں کو تعلیم کا راستہ دکھایا۔ اس مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے لاتعداد قربانیاں دیں۔ میں نے انہی سے سیکھا کہ کوئی اعلیٰ مقصد بغیر قربانی دیے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میرے والدین نے بچوں کی تعلیم اور شاندار مستقبل کے لیے کتنی ہی ہجرتیں کیں، کتنے ہی گھر بدلے، کتنے ہی ذرائع آمدن اختیار کیے، کتنے ہی دکھ جھیلے اور کتنی بار بے گھر کی اذیتیں سہی۔ ان کی قربانیوں کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں لگا سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی دینی ہوگی۔ انہیں یقین تھا کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ہوگا۔ ہاں، انہیں اس بات کا شاید پتہ نہیں تھا کہ قربانی کے انعامات اور ثمرات آنے پر خود ان سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔
میں نے اپنے ابو سے سیکھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اب کہاں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے فیصلے ہی ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ محنت میں عظمت کی چلتی پھرتی مثال میری امی ابو تب بھی میرے ہیرو تھے جب بغیر کسی دباؤ کے میں نے سیلز مین کی نوکری کی۔ انٹرمیڈیٹ میں گولڈ میڈل کے باوجود میرا فیکٹری میں مزدوری کرنے میں کبھی عار محسوس نہ کرنا بھی انہی کی تربیت کا اثر تھا، لیکن اپنی کمائی کبھی ان کی ہتھیلی پر رکھ سکوں یہ خوش بختی میرے حصے میں نہ آ سکے۔ میرے ابو نے زندگی بھر کسی اور پر انحصار نہ کیا، انہوں نے اپنے بل بوتے پر جینے کا سبق مجھے بھی سکھایا۔ میں نے ان کی زندگی سے نتیجہ اخذ کیا کہ جب تک آپ اپنی زندگی کی 100% ذمہ داری خود نہیں اٹھاتے، زندگی رکی رہے گی، تھمی رہے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ میں نے انہی سے سیکھا، زندگی شکایتیں کرتے رہنے سے نہیں بلکہ ذمہ داری لینے سے بدلتی ہے۔ آدھی ذمہ داری لینے سے آدھی زندگی نہیں بدلتی، پوری ذمہ داری لینے سے بھی ساری زندگی نہیں بدلتی۔ حیران مت ہو، شروع میں تھوڑی بدلے گی، لیکن ذمہ داری اٹھائے رکھنے سے جلد ہی ساری کی ساری بدل جائے گی۔ اگر کبھی بھی آپ نے زندگی میں شکایات کی ہیں، دوسروں کی وجہ سے خود کے پیچھے رہ جانے کا رونا رویا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ اپنی زندگی کی گاڑی میں ڈرائیورنگ سیٹ پر خود بیٹھنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں۔ میری زندگی غربت کی پگڈنڈیوں سے خوشحال کی شاہراہ پر کیسے پہنچ گئی؟ سر جھکا کے جیوں کی چلتی پھرتی مثال نے سر اٹھا کے جیوں کے پیغام کو پھیلانے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ بڑے لوگوں سے تعلقات نہیں تھے، پرچی نہیں تھی، سیاستدانوں کی حمایت نہیں تھی، وزیروں تک کوئی پہنچ نہیں تھی، ساتھ چلنے والے لوگ نہیں تھے، یوں کہیں کہ کامیابی کا دروازہ کھولنے کے لیے کوئی بھی صحیح چابی میرے پاس نہیں تھی، اثر و رسوخ رکھنے والے رشتہ دار نہیں تھے، ریفرنس بننے والے دوست نہیں تھے، فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، تجربہ نہیں تھا، قسمت نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، موقع نہیں تھا، اگر موقع تھا تو ان سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں اگر تھا تو ایک جذبہ تھا، ایک تڑپ تھی، ایک آگ تھی، ایک جوش تھا، ایک خواب تھا سر اٹھا کے جینے کا۔ لیکن کیا یہ جذبہ، تڑپ، آگ، جوش اور خواب کامیابی کی شاہراہ تک لانے، سر اٹھا کے جینے کے لیے کافی ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ نہیں۔ ہاں یہ سب ضروری بہت تھے، ان کے بغیر کامیابی کو اپنی طرف مائل کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن کوئی چیز ہے جو ان سب سے بڑی تھی، اہم تھی اور زندگی ساز تھی، تو وہ کیا تھی؟ وہ سوچ کی ذرا سی تبدیلی تھی، ایک انداز فکر تھا چیزوں کو دیکھنے کا اور پرکھنے کا، ایک نیا زاویہ تھا، وہ ایک احساس تھا، ذمہ داری کا احساس، جس نے دل میں اس سوچ کو جگہ دی کہ اس وقت میں جہاں بھی ہوں، جس طرح کی بھی زندگی جی رہا ہوں، اور جو بھی ناکامیاں، مایوسیاں، ستم ظرفیاں، تنگ دستیاں، ناآسودگیاں اور بدحالیاں میری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری صرف ایک ہی شخص پر عائد ہوتی ہے اور اس کا نام ہے قیصر عباس۔ تو گائز یہ کہانی ہے قیصر عباس کی، جس کی ماں مر جاتی ہے جب قیصر عباس 2 سال کا رہتا ہے۔ آگے کیا کہتا ہے قیصر عباس؟ میرے سر جھکانے کے جینے کی ذمہ داری خود میرے اپنے سر ہے، نہ کہ معاشرہ، نہ اساتذہ، نہ اسکول، نہ تعلیمی ادارے، نہ حکومت، نہ مہنگائی کا پہاڑ۔ آخر میری سوچ میں ایسی تبدیلی آئی کیسے؟ سادہ سی بات ہے، میں نے زندگی کے 24 سال ان تمام چیزوں سمیت بے شمار شخصیات، واقعات اور حالات کو اپنے آگے نہ بڑھ سکنے کا قصوروار قرار دے کے دیکھ لیا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ میں نے اپنے علاوہ ہر چیز کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن زندگی نہ بدلی، زندگی ٹھہری رہی، زندگی ناکامیوں سے ہمکنار رہی، میں سر جھکا کے جیتا چلا گیا۔ لیکن جس دن میں نے سوچ لیا، یہ طے کر لیا کہ اپنی زندگی کے بدلنے یا نہ بدلنے کی ذمہ داری میرے سوا کسی اور پر عائد نہیں ہوتی، اور نہ ہی اپنے سوا کسی اور کو میں اپنی ناکامی کا الزام دوں گا، وہی دن میری زندگی میں ایک شاندار تبدیلی کا پیغمبر ثابت ہوا۔ میں نے خود سے پکا عہد کر لیا کہ میں ہی ذمہ دار ہوں۔